لبنان پر اسرائیلی چڑھائی کی خبروں کے بعد دنیا بھر سے اسرائیل پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا اسرائیل کو ایک مکمل جنگ کے خطرناک نتائج سے خبردار بھی کر رہی ہے۔ ترکیہ کا کہنا ہے اسرائیل کی زمینی کارروائی لبنان کی علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ ترک وزارت خارجہ کا بیان میں کہنا ہے اسرائیل کا تازہ اقدام غیر قانونی قبضے کی کوشش ہے جسے فوری طور پر اسرائیلی فوج کی لبنان سے واپسی کے ساتھ ختم ہونا چاہیے۔ ترکیہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ عالمی قوانین کے تحت ضروری اقدامات اٹھائے۔ روس نے بھی اسرائیل کی زمینی کارروائی پر گہری تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ کرملن کا کہنا ہے اسے لبنان میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں اور دمشق پر مبینہ حملے پر تشویش ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ جنگ کا دائرہ پھیلتے ہوئے دکھ رہا ہے جو خطے کو مزید غیر مستحکم اور تناؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ کشیدگی خطے اور آس پاس کے علاقوں کے لیے تباہ کن ہے۔ قطر نے اسرائیل کو عفریت قرار دیتے ہوئے خطے میں اس کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کی ہے۔ وزیر برائے بین الاقوامی تعاون کہتی ہیں خطے میں ایک عفریت کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے، ایک ایسا عفریت جو شہریوں کو اندھا دھند نشانہ بنانے کے لیے ممنوعہ ہتھیاروں اور طریقوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ عفریت سلامتی کونسل کے کسی ایک فیصلے پر بھی عمل نہیں کرتا اور عالمی قوانین کی روزانہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کے باوجود اسے نہ صرف کچھ عالمی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل ہے بلکہ اسے ان کے ہتھیاروں اور ان کے ٹیکس دہندگان کی رقم بھی ملتی ہے۔ اسرائیلی قبضے کو عالمی قوانین سے بالاتر جو استثناء حاصل ہے اسے روکنا چاہیے۔ جب تک ہم اسے روکنے کے لیے متحد نہیں ہوں گے اس کی فوجی اور سیاسی غنڈہ گردی پورے خطے کو تباہ کر دے گی۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے اسرائیل کو لبنان میں پھنس جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ماضی میں نہیں جانا چاہتا جب اسرائیل طویل عرصے تک جنوبی لبنان میں لڑتا رہا ہے۔ ڈیوڈ لیمی کا مزید کہنا تھا مشرق وسطیٰ میں علاقائی جنگ کی قیمت بہت زیادہ ہوگی اور اس کا اثر عالمی معیشت پر بھی پڑے گا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔